اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رب العالمین نے ہمارے لیے اسے نمونہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو امت مسلمہ کے لیے اس میں نمونہ اور اسوہ موجود ہے۔ رب العالمین نے جس طرح قرآن مجید کو محفوظ فرمایا، قرآن مجید کی تشریح اور توضیح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی، فعلی، عملی سنتوں کے حوالے سے ہے، جس کو سنت یا حدیث کہا جاتا ہے، میرے اللہ نے اسے بھی محفوظ فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، ان صحابہ کرام نے وہ دین آگے امت تک منتقل کیا۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ اعلان کیا کرتے تھے: لوگوں، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے بدترین کام وہ ہے کہ جنہیں دین میں گھڑ کے داخل کر دیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ فرمایا کرتے: لوگوں، کل محدثۃ بدعہ، لوگوں ہر نیا کام جسے دین بنا کے دین میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے وہ گمراہی ہوا کرتی ہے، وہ بدعت ہے۔
اور ہر بدعت اور گمراہی اس کا انجام کل ضلالۃ فی النار، وہ جہنم کے آگ اور جہنم کا گڑھا ہے۔ رب العالمین سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے نبی کے طریقے پر اللہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سنت کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے السنت سفینۃ نوح، کہ سنت کی مثال ایسے سمجھیں جیسے سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی، من راکبها نجا ومن تخلف عنها غرقا، کہ جب زمین پانی اگل رہی تھی اور آسمان سے پانی برس رہا تھا تو وہاں نجات صرف اسے ملی جو سیدنا نوح کی کشتی میں داخل ہو گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ تو لوگوں، اگر اللہ کے ہاں کامیابی چاہیے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہوگا، آپ کی سنت، اور جس سنت کا پتہ چل جائے اس پر پھر عمل کرنا، یہ ایمان والوں کا شیوا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ قرآن حکیم میں اعلان فرماتے ہیں، لوگوں جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے نبی کی اطاعت کی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ قیامت والے دن صدیقین، شہداء اور اپنے نبیوں کا اللہ ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، لوگوں اس سے خوبصورت اور ساتھ ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن سنن کا پتہ چل جائے، آپ کے طریقے کا، آپ کے امور کا، آپ کی رہنمائی کا انسان کو پتہ چل جائے، کوشش کرے انسان اس پر عمل کرے۔ امام نووی رحمہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کی جس سنت کا پتہ چل جائے انسان اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرے، اور اگر نہیں تو کم از کم ایک دفعہ تو اس سنت پر عمل کر لے، ایک دفعہ تو سنت پر عمل کر لے۔ اور فرماتے ہیں جن سنتوں کو انسان نے اپنایا ہوا ہے، اگر ان میں سے کوئی سنت ایسی ہے جو انسان اس کو اختیار کیے ہوئے ہے، اگر کبھی رہ جائے تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اس کی قضائی دے دے، تاکہ وہ جو دوام ہے، تسلسل ہے، میرے اللہ کو یہ کون پسند ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو وہ عمل بڑا پسند ہے جو انسان ہمیشہ کرتا ہے، تسلسل سے کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک دفعہ ظہر کے بعد والی سنتیں رہ گئی، کیوں رہ گئی؟ ایک وفد آیا ملاقات کے لیے مسجد نبوی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھ گئے، مشغولیت سے وقت گزر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد ان 2 رکعتوں کی آپ نے قضائی دی۔ اللہ رب العزت ہمیں سنت سے اللہ محبت نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، کچھ ایسی سنتیں ہیں جو لوگوں نے بنا دی، اور ایسی اپنے پاس سے گھڑ کر اس کو دین کا حصہ بنانے کی کوشش کی، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو صحابہ کو سکھائی اور نہ صحابہ نے آگے امت کو بتائی۔ اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی اختراع، اسے سنت کا نام دینے سے میرے پیارے بھائیوں وہ سنت نہیں بن جاتی۔ سنت وہ ہے جو اللہ کے نبی کا عمل ہے، آپ کا قول ہے، آپ کا فعل ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا، آپ نے اس پہ خاموشی اختیار کی، جسے تقریری حدیث کہا جاتا ہے، ان میں سے کوئی بھی قسم ہے وہ سنت ہے، وہ قابل اتباع ہے، ہمارے لیے حجت ہے۔ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، آج کی اس مختصر سی ملاقات میں، گزشتہ جمعے میں ہم نے جو ایک موضوع بیان کیا تھا، نیند کے آداب، سونے کے آداب، آج اسی کو آگے مکمل کرنے کے لیے
کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تھے تو آپ کا کیا طریقہ مبارک تھا، نیند سے بیداری کے آداب کیا تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کیا کرتے تھے۔ رب کائنات مجھے اور آپ کو بھی اللہ وہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات سوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ فوت ہو رہا ہوں، تیرے نام کے ساتھ ہی زندہ ہوں گا۔ اور جب آپ صبح بیدار ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، الحمدللہ، سب سے پہلا کلمہ، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا، احیانا بعد ما اماتنا، اس نے ہمیں فوت کیا تھا، اب اس نے دوبارہ ہمیں زندہ کر دیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، لیکن یہ زندگی آخر فانی ہے، ایک نہ ایک دن ہمیشہ کے لیے میں نے اپنے رب کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح بیدار ہوتے، سیدنا حذیفہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اور دوسری دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے، صحیح الجامع میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، اللہ اکبر، سید المحدثین، تمام صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ محبوب کبریا کی احادیث کو امت تک نقل کرنے والے، پہنچانے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی کہ جب صبح اٹھے تو یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی واذن لی بذکری، الحمدللہ الذی رد علی روحی، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میری روح کو واپس لوٹا دیا، الحمدللہ الذی رد علی روحی، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میری روح کو واپس لوٹا دیا۔ کتنے ایسے تھے جو رات کو سوئے تھے لیکن صبح کے لیے اٹھنا ان کے لیے نصیب میں نہیں تھا، ہمیشہ ہمیشہ کی نیند سو گئے، الحمدللہ الذی رد علی روحی، لیکن میرے اللہ نے میری روح کو مجھے واپس لوٹا دیا، وعافانی فی جسدی، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اسی طرح جس طرح میں صحت مند تندرست سویا تھا، جسمانی طور پر اسی طرح صحت اور عافیت سے دوبارہ اٹھا ہوں، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے، اس لیے کہ کتنے ایسے ہیں جو رات کو سوئے تو تندرست تھے، صبح اٹھے تو فالج ہو چکا ہے، صبح اٹھے تو اور کسی مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے میری روح بھی واپس لوٹائی اور مجھے اسی طرح صحت مند تندرست جسم کے ساتھ دوبارہ اٹھایا، وَآذِنَ لِي بِذِكْرِي، اور ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنا ذکر کرنے کی توفیق دی، وَآذِنَ لِي بِذِكْرِي۔ یہ دو دعائیں اللہ رب العزت ہمیں یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل میں لانے کی توفیق بخشے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری سنت، جب بیدار ہوتے آپ نیند سے تو اگلا کام آپ کیا کرتے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور صحابہ کرام میں سے یہ وہ صحابی ہیں بچپن کے اندر ہی جن کو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اللہ نے نصیب فرمائی، لیکن ساتھ ساتھ ایک قریبی رشتہ بھی تھا، اللہ کے نبی کے چچا زاد بھی تھے سیدنا عباس کے لخت جگر، اور ایک دوسرا رشتہ بھی تھا کہ سیدنا عباس کی خالہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ام المؤمنین تھی، تو سیدنا عباس کو اپنی خالہ کے گھر میں بسا اوقات رات گزارنے کا موقع ملتا، تو اللہ کے نبی کی رات کا عمل، رات کا معمول، آپ کیا کرتے تھے رات کے وقت، اور خصوصاً جب صبح بیدار ہوتے آپ کا کیا معمول تھا؟ میرے پیارے بھائیوں، میرے اللہ نے محبوب کبریا کی ایک ایک ادا کو میرے اللہ نے محفوظ کر دی ہے۔
ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں اللہ کے رسول نے یہ دعا دی تھی، اور یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے، اور بچوں کو، اپنے خادموں کو، اپنے ساتھ احسان کرنے والوں کو، اپنے سے محبت کرنے والوں کو، اپنے سے حسن سلوک کرنے والوں کو، میرے پیارے بھائیوں، کوئی تحفہ دے دینا، کوئی چیز پیش کر دینا، یہ بھی احسان ہے اور اچھا اخلاق ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کی سنت کیا تھی؟ محبوب کبریا جو سب سے بہترین تحفہ اپنے یاروں کو دیا کرتے، اپنے خادموں کو، اپنے صحابہ کو، وہ دعا کا تحفہ تھا۔ اور سیدنا ابن عباس کو یہ دعا ملی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے، بیدار ہوئے، واش روم میں گئے قضائے حاجت کے لیے، باہر آئے تو پہلے سے پانی انتظام موجود ہے، قضائے حاجت کے لیے بھی پانی کا انتظام، وضو کے لیے بھی پانی کا انتظام۔ آپ نے پوچھا یہ کس نے کیا؟ فرمایا اس بچے نے کیا ہے، عبداللہ نے۔ اللہ کے نبی نے دعا دے دی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ اسے قرآن کا علم بھی دے دے، اسے دین کی فقاہت اور سمجھ بھی نصیب فرما دے۔ فقیہ ہذہ الامہ، اس امت کے فقیہ بنے، اللہ نے مفسر قرآن بنایا، قرآن کا علم اللہ نے نصیب فرمایا اللہ کے نبی کی اس دعا کی برکت سے۔ اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اللہ اسے قرآن اور سنت، اے اللہ اس کو اس کی فقاہت اور سمجھ نصیب فرما دے۔ یہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں، بچے ہیں، کہتے ہیں بتو لیلۃ عند خالتی میمونہ، میں نے ایک رات اپنی خالہ سیدہ میمونہ کے گھر میں بسر کی۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، لیٹنے کا وقت ہوا تو گھر میں ایک ہی تکیہ ہے، گھر میں ایک ہی تکیہ۔ فرماتے ہیں اسی تکیے پہ اللہ کے نبی نے بھی سر رکھا، سیدہ میمونہ نے بھی سر رکھا، اور اسی تکیے کی ایک سائیڈ پہ چوڑائی میں چھوٹا بچہ تھا میں، مجھے بھی اسی تکیے پہ ایک سائیڈ پہ لٹا دیا گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بے شمار اللہ کی طرف سے آفریں بھی تھیں، اللہ کی طرف سے دیا بھی بہت گیا، لیکن محبوب کبریا جو کچھ آتا اللہ کی راہ میں دے دیتے۔ یہ جو اللہ کے نبی کا یہ جو کیفیت تھی زندگی کی، اختیاری تھی، اور اللہ کے نبی اسی کو پسند کرتے تھے جو آتا آپ لوگوں میں تقسیم فرما دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں رات کا وقت اللہ کے نبی جب آدھی رات ہوئی یا رات کا کچھ وقت باقی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، فجلس یمسح النوم عن وجہہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے، اور بیدار ہوتے ہی اللہ کے نبی نے جو کام کیا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پہ پھیرا، جس طرح ہم کہتے ہیں اپنی آنکھوں کو ملنا، تو چہرے سے، آنکھوں سے جس طرح گویا کہ آپ نیند کو دور کر دیں، نیند ہٹا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے بیدار ہونے کے بعد یہ کام کیا، یمسح النوم عن وجہہ بیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے پہ ان ہاتھوں کو پھیر کر اپنی آنکھوں سے، اپنے چہرے سے نیند کو دور ہٹائے۔ اور تیسرا کام کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور وہاں بستر پہ بیٹھے ہی آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، آسمان کی طرف نظر اٹھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سورۃ آل عمران، قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے بعد دوسری سورت سورہ آل عمران، اس کی آخری 10 آیات، آخری جو رکوع ہے سورہ آل عمران کا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ۔ تو یہ آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آیات سورہ آل عمران کی، آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے اللہ کے نبی نے ان آیات کی تلاوت کی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جو قرآن مجید کی 10 آیات ہیں، ان کے اندر میرے اللہ کی قدرت، طاقت اور انسان کو ایک فکر دیا گیا ہے کہ
کہ لوگوں یہ جو اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے، زمین آسمان، یہ آسمان پہ سورج چاند، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، یہ ساری کائنات، لوگوں اس کے اندر عبرت کا سامان ہے لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے۔ اور وہ لوگ جو اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، اور ان کے لیے اس میں سبق ہے، اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کے رکھنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا۔ بہت سی دعائیں ہیں یہاں پہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ التجائیں، وہ دعائیں، اور پھر اہل ایمان کے انعامات کا تذکرہ، اور اللہ کے باغیوں کے لیے وعیدیں، اور اہل کفر ان کو دنیا میں اگر اللہ عطا کر رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والو تمہیں اہل کفر کو دنیا میں نوازا جانا پریشان نہ کرے، اس لیے کہ متاع قلیل، یہ تو تھوڑی سی دنیا ہے، چند لمحوں کی بات ہے، اس لیے کہ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں رکھا۔ ایمان والو بسا اوقات اللہ ان منافقوں اور کافروں کو دنیا بھی دیتا ہے تو ان کی آزمائش کے لیے، اس لیے تمہاری نظر آخرت کی کامیابی پہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ 10 آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے بیٹھے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے آپ ان کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق سے نوازے۔ پیارے بھائیو یہاں ایک اور مہم مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں، دعا کے وقت آسمان کی طرف نظر اٹھانا، اور بالخصوص نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نظر اٹھانا، اللہ کے نبی کی اس پہ بڑی سخت وعید ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو دعا میں اور نماز میں دعا کرتے وقت جو آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ان کی نظر کو اچک دے اور نظر کو ختم کر دے، کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو نابینا کر دیا جائے۔ دعا کے اندر آسمان کی طرف نظر اٹھانے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، لیکن یہاں قرآن مجید کی 10 آیات کی تلاوت کے وقت آپ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ان کی تلاوت فرماتے۔ اور یہاں ایک اور مہم مسئلہ یہ بھی سمجھ آ جاتا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، پیارے بھائیوں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں، آپ اللہ کا ذکر کرنا چاہیں، آپ باوضو ہوں، آپ خوشبو لگائیں، بہترین لباس پہن لیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ کے نبی افضل یہی ہے کہ آپ باوضو ہو کر یہ کام کریں۔ لیکن اس حدیث سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی بغیر وضو بھی قرآن مجید پڑھنا چاہے اور اس کی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے محدثین نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ اللہ کے نبی اپنی نیند سے بیدار ہوئے، آپ بستر پہ بیٹھے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی 10 آیات کی آپ تلاوت فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت کہ جب آپ اٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا ہے، اور سیدنا حذیفہ کی روایت، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوس فاہ بالسواک، اللہ کے نبی جب بھی رات کو بیدار ہوتے تو آپ اٹھ کر پہلا کام یہ بھی کرتے کہ آپ مسواک فرمایا کرتے تھے۔ مسواک کرنا نیند سے بیداری کے بعد یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رات کے وقت ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعد لہ سواکہ و طہورہ، ہم آپ کے لیے وضو کے پانی کا بندوبست کر دیتے، مسواک رکھ دیتے۔ جب میرا اللہ چاہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے، اور پھر باقی کوئی کام وضو اور نماز کی طرف جاتے، لیکن پہلا کام آپ مسواک کرتے۔ پیارے بھائیو یہ مسواک، اللہ ہمیں اس سنت پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ ایسی سنت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بہقی کی روایت، فرمایا جب بھی جبریل امین میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے مسواک کی تاکید کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتیٰ کہ مجھے خطرہ ہونے لگا کہ کثرت سے مسواک کر کر کے کہیں میں اپنے منہ کا یہ جو سامنے والا حصہ ہے اس کو میں زخمی نہ کر بیٹھوں،
اس کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے، اور جبریل امین جب بھی آتے آپ کو مسواک کا کہتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، لوگوں اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ امت مشقت میں مبتلا ہو جائے گی تو میں ان پر یہ حکم لازم کر دیتا اور ان کو آرڈر جاری کر دیتا کہ کوئی وضو بغیر مسواک کے نہ ہو اور کوئی نماز بغیر مسواک کے نہ ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لازم کیوں نہیں کیا کہ کہیں امت کے لیے مشقت نہ بن جائے، لیکن اس قدر تاکید۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں یہ مسواک منہ کی صفائی کا سبب بھی ہے اور میرے اللہ کی رضامندی کا باعث بھی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں اس مسواک کے فوائد، درجن کے قریب فوائد، کچھ طبی کچھ روحانی، کہ رب کائنات نے اس مسواک میں کتنے فوائد رکھے ہیں جو انسان کی صحت کے لیے کتنے ضروری ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ لوگوں میں اس میں میرے اللہ کی رضامندی اور میرے اللہ کی خوشنودی بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک سے کس قدر محبت فرماتے۔ سیدہ عائشہ فرماتی آپ جب بھی گھر میں آتے پہلا کام گھر میں آنے کے بعد آپ یہ کرتے کہ مسواک کرتے۔ صبح بیدار ہوتے تو سب سے پہلے آپ مسواک کرتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت مسواک، حتیٰ کہ صحابہ اس قدر اہتمام کرتے، صفوں میں نماز کے لیے کھڑے ہیں اور مسواک ان کی کانوں پر ایسے رکھی ہوئی ہوتی جس طرح کاتب قلم اپنا کان پہ رکھتا ہے، وہ صفوں میں کھڑے ہوتے اور مسواک کر رہے ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے۔ پیارے بھائیو، اللہ ہمیں توفیق سے نوازے۔ لیکن اس مسواک کے حوالے سے بعض ہمارے بھائیوں نے ایسی پابندیاں ذکر کر دی کہ ایک عام آدمی کہتا ہے کہ اب ایسا مسواک تو میرے لیے ناممکن ہے اور نہ اس کو سنبھالنا۔ کہتے ہیں جی ایک بالش جو ہے نا یہ مسواک ہونا چاہیے، اگر اس سے بڑا ہوگا تو شیطان بیٹھے گا اس پر، اور اگر چھوٹا ہوگا تو یہ درست نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، ایسی پابندی محبوب کبریا نے نہ لگائی نہ صحابہ نے ذکر کی۔ مسواک چھوٹا ہو بڑا ہو، ایک بالش جتنا ہو، اس سے کم ہو، اس سے زیادہ ہو، میرے پیارے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی پابندی نہیں۔ اور کس چیز کا ہو، کوئی بھی درخت جو میسر ہے، مضر نہ ہو، نقصان دہ نہ ہو، کسی بھی درخت کا مسواک کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مسواک کو عموماً استعمال فرمایا کرتے تھے، وہ جس کو ہم ون کہتے ہیں، پیلو کہا جاتا ہے اس کا مسواک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ آپ کو وہ پسند تھا۔ لیکن جو بھی میسر ہو، اگر وہی میسر ہے زیادہ بہتر ہے، لیکن اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سنت کو اپنانے والے بن جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح بیدار ہوتے تو آپ مسواک کرتے، اور آپ کی اس سنت سے محبت کا آپ اندازہ لگائیں۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آخری مرض الموت کے اندر، سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے کہ میرے بھائی عبد الرحمن ہمارے گھر میں آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی جو کر رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی نظر اس مسواک کی طرف، آپ مسواک کو دیکھ رہے ہیں، تو میں نے آگے بڑھ کے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ مسواک میں آپ کے لیے لے لوں؟ تو آپ نے سر سے اشارہ کیا۔ میں نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے وہ مسواک پکڑی، اس کو آگے سے اپنے دانتوں کے ساتھ توڑ کر پھر دوبارہ اس کو چبا کے نرم کر کے اللہ کے نبی کو دیا، اور آپ نے اسی طرح وہ مسواک آپ نے کیا۔ اور سیدہ عائشہ فرمایا کرتی تھی یہ بھی میرے اللہ نے مجھے شرف بخشا کہ آخری وقت اللہ کے نبی جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو میرے اللہ نے اپنے نبی کے اور میرے لعاب کو بھی اللہ نے اکٹھا کر دیا کہ اللہ کے نبی نے وہ مسواک جو میں نے چبایا تھا، آپ نے بغیر دھوئے اس کو اسی طرح استعمال کیا، اور اس کیفیت میں وہ آخری لمحات تھے۔ فرمایا جب میری سینے کے ساتھ اللہ کے نبی نے ٹیک لگائی ہوئی اور اس دوران آپ کی روح پرواز کر گئی۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کی یہ سنت کہ اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے بھی آخری وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص رات کو نیند سے بیدار ہو تو اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے اٹھتے ہی
کسی برتن میں ہاتھ بغیر دھوئے نہیں ڈالنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يدخل يده في الاناء فانه لا يدري اين باتت يده۔ فرمایا جب بھی کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو دھوئے بغیر کسی برتن میں داخل نہ کرے، اس لیے کہ اسے پتہ نہیں کہ اس کے ہاتھ نے رات کس کیفیت میں بسر کی ہے۔ فرمایا اسے حکم یہ ہے کہ 3 دفعہ پہلے اپنے ہاتھ کو دھوئے، اس کے بعد پھر کسی برتن کے اندر اگر داخل کرنا ہے تو 3 دفعہ ہاتھ کو دھونے کے بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی بیدار ہونے کے بعد اگلی سنت یہ تھی کہ آپ اپنے ناک کو 3 دفعہ جھاڑتے، اور امت کو آپ نے یہ حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنصر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه۔ جب کوئی اٹھے تو اپنے ناک کو 3 دفعہ جھاڑے۔ کیوں؟ فرمایا شیطان رات کو اس کے نتھنوں میں رات بسر کرتا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، یہ انسان کا وہ دشمن ہے جو بڑا طاقتور ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ دشمن ایسا جس کو میرے اللہ نے اتنی طاقت دی، اور یہ بھی امتحان کے لیے، انسانوں کے امتحان کے لیے، اس لیے کہ جو اس امتحان میں پھر کامیاب ہوں گے اللہ نے ان کے لیے انعامات بڑے رکھے ہیں۔ لیکن یہ دشمن کیسا، اللہ نے اس کو طاقت کتنی دے دی کہ یہ ہمیں نظر نہیں آتا، وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور اس کو میرے اللہ نے اتنی طاقت دی کہ ہمارے جسم میں داخل ہو سکتا ہے، اتنی اس کو طاقت دی کہ ہمارے دل پر بیٹھ کر وسوسوں میں ڈال سکتا ہے۔ ہمارے جسم میں جو خون دوڑتا ہے ان خون کی جگہوں پر وہ دوڑ سکتا ہے۔ اور وہ دشمن ایسا ہے جو کبھی لمحہ بھر آرام نہیں کرتا، اس کو نیند نہیں آتی، ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ اپنی چالیں چل رہا ہوتا ہے۔ اور دشمن ایسا کہ جس کی دشمنی جدی پشتی، جس طرح دنیا میں کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا جدی پشتی دشمن ہے، تو پیارے بھائیوں جناب آدم سے آج تک اس کی دشمنی چل رہی ہے۔ اور یہ دشمن ایسا ہے کہ جو جب اسے موقع ملتا ہے تو صرف دنیا برباد نہیں کرتا انسان کی، بلکہ ہمیشہ کی زندگی آخرت اس پر اس کی نظر ہے۔ یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ چاہتا ہے کہ میں نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، ان سب کو بھی ساتھ لے جاؤں۔ تو یہ شیطان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رات کو انسان کے نتھنوں میں بسر کرتا ہے، اس لیے صبح اٹھ کر فرمایا 3 دفعہ ہر شخص تم میں سے وہ کیا کرے، اپنے ناک کو اچھی طرح جھاڑے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر وضو کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی گئے اس مشکیزے کی طرف جو پانی کا بھرا ہوا تھا، آپ گئے اور آپ نے اس سے وضو کیا۔ تو اچھی طرح وضو کرنا اللہ نے آپ کو توفیق دی۔ آپ رات کی جس لمحے بھی اٹھ گئے، بیداری ہوئی، تو قرآن مجید کی یہ 10 آیات، پہلے سب سے پہلے دعائیں جو مسنون دعائیں اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے، پھر اپنے ہاتھوں کو چہرے پہ پھیر کر اپنی آنکھوں سے نیند کو دور کرنا، پھر قرآن مجید سورہ آل عمران کی 10 آیات آسمان کی طرف نظر اٹھا کر انہیں زبانی پڑھنا، پھر اچھی طرح مسواک کرنا، اپنے ناک کو اچھی طرح جھاڑنا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو فرمایا دھو کر پھر کسی برتن میں داخل کرنا ہے، ہاتھ دھوئے بغیر کسی برتن کے اندر نہیں ڈالنے، اور اس کے بعد پھر اچھی طرح وضو کرنا ہے جو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی شخص وضو کرے فاحسن الوضوء، اور خوبصورت وضو کرے۔ خوبصورت وضو کون سا ہوتا ہے؟ جو مجھے اور آپ کو بچپن سے آتا ہے، جس طرح کا بھی نہیں۔ خوبصورت وضو وہ ہے جو اللہ کے نبی والا وضو ہے، اور اس وضو کے آغاز میں بسم اللہ ہے، اس وضو کے آغاز میں نیت ہے، ہاتھوں کو اچھی طرح دھو کر یہ انگلیوں کا خلال کرنا ہے، ایک چلو پانی لے کر آدھا اپنے منہ میں ڈالنا ہے اور آدھا ناک کو چڑھانا ہے، 3 دفعہ یہ عمل کر کے ناک کو اچھی طرح جھاڑنا ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت اور آپ کا طریقہ۔ چہرے کو اچھی طرح دھونا ہے، پھر 3 دفعہ اپنے بازوؤں کو اچھی طرح دھونا ہے، پھر ہاتھوں سے یہ سر کا مسح،
اور اسی پانی سے جو سر کے لیے لیا اسی سے ہی اپنے کانوں کا اچھی طرح مسا، گردن کا مسا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو میں شامل نہیں تھا۔ ہاں آپ کے وضو میں داڑھی کا خلال ضرور تھا کہ اللہ کے نبی ایک چلو پانی لیتے، داڑھی کے نیچے داخل کر کے اس داڑھی کا خلال کرتے، فرمایا پھر پاؤں کو اچھی طرح دھوئے اور انگلیوں کے درمیان خلال، اس کا اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ فرمایا جو یہ خوبصورت وضو کرتا ہے پھر ایک دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا پڑھتے وقت وضو کے بعد کچھ لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، کچھ آسمان کی طرف ایسے انگلی سے اشارہ کرتے ہیں۔ اس دعا کے پڑھتے وقت اللہ کے نبی نے نہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کے یہ دعا پڑھی اور نہ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، دعا پڑھے۔ فرمایا یہ دعا پڑھ کے انسان فارغ ہوتا ہے، میرا اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ فرمایا پھر وضو کے بعد ایک اور دعا، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ فرمایا جو وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہ اس نیکی کو پتھر پہ لکھ دیتے ہیں اور قیامت تک کے لیے اس نیکی کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لینے کے بعد پھر اللہ کے سامنے اس نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے جسے تہجد کی نماز کہا جاتا ہے، قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے میرا اللہ ہم سب کو بھی توفیق سے نوازے اور بیدار ہونے کے وقت اللہ کے نبی کی یہ سنتیں، آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ طریقہ جو صحابہ کرام نے محفوظ کیا اور امت کو منتقل کیا، میرا اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق بخشے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔